عثمان بزدار پہ یہ تو ڈسکشن بنتی ہے نا سر. جب آپ دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا خود. ٹھیک ہے, مجھے اس میں یہ بتائیں کہ ایک اپرچونٹی آپ کو ملی, پنجاب ایسا صوبہ ہے جو پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے, اور موسٹ لائکلی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے وفاق میں اس کی حکومت ہوتی ہے. عمران خان کا یہ فیصلہ علیم خان کو, جہانگیر ترین کو سائڈ پہ کر کے عثمان بزدار کو جا کے آپ نے توسے سے جا کے اٹھایا ہے, اس کو سی ایم بنا دیا, اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں, چونکہ آپ کی تو اپنا ضلع اور آپ کی اپنی تحصیل ہے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ تونسے سے اٹھایا ہے. نہیں, ہمیں بھی نہیں ہے. وہ حضرت سے بھی اٹھا سکتے تھے, کسی کو بھی نہیں ہے. وہ چوہا سیدن شاہ سے بھی اٹھا سکتے تھے, وہ پنڈ دادن خان سے بھی, کہیں سے بھی اٹھا سکتے. بالکل. میرا اعتراض اس بات پہ ضرور ہے کہ ایک ایکسپیرینسڈ آدمی کو آنا چاہیے تھا, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظریاتی آدمی کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. نظریاتی آدمی کون تھا اس ٹائم پہ؟ ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کے پاس موجود تھیں. ٹھیک ہے. میاں محمود الرشید آپ کے پاس موجود تھے. ٹھیک ہے. میاں اسلم اقبال آپ کے پاس موجود تھے. یہ آپ کے نظریاتی لوگ تھے. جی بالکل. علیم خان کو تو میں نظریاتی نہیں سمجھتا نا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, آج عمر سرفراز سیما جیل پڑا ہوا ہے, نظریاتی تھا تو پڑا ہوا ہے نا. میاں محمود, یاسمین راشد, ٹھیک ہے, سینیٹر اعجاز, تو یہ لوگ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز یہ نظریاتی لوگ تھے. یہ اس نظریے میں آج بھی قائم ہیں. پریزیڈنٹ تھے پنجاب کے آپ کے, جی, پھر بھی ان کو نئی سی ایم بنایا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو نظریاتی لوگوں کو آگے لانا چاہیے. نظریاتی شخص جو ہے نا وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جو نظریاتی شخص ہوتا ہے اس کو بڑا کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ میری جماعت کا ایجنڈا کیا ہے. عثمان بزدار جیسے شخص کو لا کے آپ نے پہلے تو 6-8 مہینے ضائع کر دیے, اور وہ تو سیکھتے ہی رہ گئے, ان کو تو الف بے پہ سکھانی پڑی. عثمان بزدار صاحب کے 2 فائدے تھے. دیکھیں, اچھی بات بھی کرنی چاہیے نا. نمبر 1 تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم ضرور لگا ان کو پک اپ کرنے میں, لیکن انہوں نے منوان جو پی ایم آفس کا ایجنڈا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا. وہ شاید کوئی اور سی ایم اس طریقے سے نہ کر پاتا. نمبر 2 یہ تھا کہ he was accessible. آج دیکھیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. آج آپ پی ایم ایل این کے جتنے ممبرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, مجھے نہیں پتا 200 کچھ ہوں گے, جتنے بھی ہیں, ان کے پاس آپ چلے جائیں, ان میں سے شاید 8-10 ہوں گے جو کہیں گے کہ جی ہماری مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. نہیں ہوئی ہے. باقی کہیں گے ایسے تو مل ہی نہیں پائے. وہ مریم اورنگزیب کو بھی نہیں مل پاتے. بزدار صاحب کی سچویشن یہ تھی کہ میرے ایک دفعہ ایک کام پڑ گیا, اینڈ آئی واز اے ٹکٹ ہولڈر اینڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آف اٹک. آپ یقین مانیں لگائی صاحب کہ میں صبح اپنے گاؤں سے نکلا ہوں کوئی 8:30-9 بجے, اور شام کو 7:30 بجے میں سی ایم صاحب سے مل کر اپنے معاملے کے اوپر ایگزیکٹو آرڈرز کروا کے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا ہوا تھا. تو مطلب یہ 2 چیزیں ہیں جن کو آپ کنسیڈر کریں. اور ٹورڈز دی 3rd ایئر اگر آپ دیکھیں, کوئی راستے میں خانچہ وغیرہ کچھ نہیں دینا پڑا؟ نہیں سر, نہیں, یہ ساری فضول باتیں نہیں, فضول باتیں نہیں. یہ ڈی جی خان میں, کیونکہ میں ڈی جی خان سے آپ یہ میں آپ کو کوئی ایویڈنس تو نہیں دے سکتا, ایلیجڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ یہ چیزیں, یہ کہانیاں بنائی گئی نہیں تھی, وہاں کہانیاں تھیں ایسی. ہو سکتا ہے, اور بزدار صاحب کے نام پہ وہاں پہ کئی لوگوں نے کروڑوں روپے کمایا وہاں پہ, ہو سکتا ہے ایلیجڈلی. دیکھیں اٹک میں ہمارے پاس, میں تو ڈی جی خان تو میرے سے بہت دور ہے, اٹک میں ہمارے پاس اس دور میں ایک سال میں 8-9 ارب روپیہ فنڈ آیا. میرا نہیں خیال سر کہ 1 روپیہ بھی ہم سے سی ایم آفس میں کسی نے لیا ہو, یا بزدار صاحب کی کسی کزن نے فون کر کے کچھ شیئر مانگا ہو. نیور. وہ شاید آپ اپر پنجاب سے تھے نا سر؟ مطلب میں اپنے ضلع کی بات, شاید ادھر آپ کا ہوتا تو شاید یہ ماحول ہوتا اصل. کیونکہ میں یہ بات یوں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں آپ مریم نواز پنجاب کی حکومت کے حوالے سے, موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے, تو کرپشن تو اس ٹائم پہ بھی بے بہا ہو گئی ہے سر. یقیناً کرپشن ہر دور میں ہوتی ہے. کرپشن تو آسٹریلین سوسائٹی میں, میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں, اصل جو گرے ایریا ہے نا, اصل جو پرابلمٹک ایریا ایوان نہیں ہے. ایوان سے لے کے آپ کے گراس روٹ لیول تک کا سسٹم جو ہے وہ اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے. ٹھیکیدار تک آپ کا چھوٹا سے چھوٹا کانٹریکٹر جو ہے نا, وہ بھی اپنی کوشش کرتا ہے کہ دیہڑی ہر طریقے سے نکال سکے. دیکھیں اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے, یہ آپ نے ایک دفعہ پھر ایک بڑا امپورٹنٹ جو ڈسکورس ہے وہ چھیڑ دیا. ایک دور تھا رشتے بہنیں بیٹیاں جو لوگ دیتے ہیں وہ کس بنیاد پہ دیا کرتے تھے. نمبر 1 لڑکا شریف ہے, نمبر 2 لڑکے کا خاندان کیا ہے, نمبر 3 کہ لڑکے کا روزگار کیا ہے.
یہی 2-3 چیزیں. بالکل. آج رشتے کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ لڑکے کے پاس پیسے کتنے ہیں, وہ کوئی گڈی اپنی ہے یا نہیں, کار اپنا ہے یا نہیں, منتھلی انکم کا کیا سچویشن ہے. سو دی ہول سچویشن ریوالوز اراؤنڈ ناٹ بینگ کہ یار عمر شریف لگا رہی ہے, قاضی احمد اکبر جو ہے صبح 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں, رات 8 بجے تک محنت کر کر حلال کے پیسے کما کر اپنے گھر آتے ہیں, لہذا یہ رشتے کے لیے بڑے ایلیجیبل ہیں. نہیں, مانیٹری بینیفٹ دیکھے جاتے ہیں بس. تو جب من حیثل قوم آپ کے اندر یہ چیز آ جائے, اور ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ پیسہ بہت عام ہو جائے گا اور اس کو بہت زیادہ امپورٹنس مل جائے گی, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر آپ کے اقتدار کے ایوانوں سے لے کر اور نیچے ٹھیکیداروں تک, اور ٹھیکیداروں سے لے کر نیچے چپراسیوں تک, پھر ہر بندہ صبح اسی نیت سے نکلتا ہے کہ شام کو گھر کتنے لے کے جانے, تو پھر یہی رزلٹ نکلنا ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی کرپشن تھی, یہ کہنا کہ نہیں تھی یہ بہت غلط بات ہوگی. بلکہ ہمارے دور میں تو لوگ یہ کہہ کے کرپشن کیا کرتے تھے کہ جی عمران خان کی حکومت ہے اور سختی بڑی ہے, تو جو کام پہلے 10,000 کا ہوتا تھا وہ اب 15,000 میں ہوگا یا 20,000 میں ہوگا. تو یہ ایک بہانہ بھی بن گیا تھا, بلکہ ریٹ بڑھ گئے تھے کام کرنے کے. اب کی کیا سچویشن ہے؟ اب کی سچویشن یہ ہے کہ ریٹ بھی بڑے ہوئے ہیں اور تھوک میں کام ہو رہا ہے. آپ کا کوئی ایک عام جائز کام بھی جو ہے وہ بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اس ٹائم پہ کرپشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے, چاہے وہ بیوروکریٹک لیول پہ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ مریم نواز کرپشن کر رہی ہیں, میں یہ بات نہیں کروں گا کبھی بھی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی چھتری کے نیچے اس قدر اور اس بڑے لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے جو شاید ان کو پتہ بھی ہے لیکن وہ بے بس ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنا صوبہ جو ہے اپنے بیوروکریٹس کے ذریعے چلا رہی ہیں, اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس ٹائم بالکل وہ کہتے ہیں نا وہ بے لگام ہوئے کھڑے ہیں, اور پولیٹیکل لوگوں کو مکمل طور پہ سائڈ لائن کر دیا گیا. جب آپ ان دونوں کیڈرز میں بیلنس رکھتے ہیں نا, تو کہیں پہ بیوروکریٹ 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے تو سیاستدان اس کی بریک لگاتا ہے, بیکاز سیاستدان کو پتا ہے کہ میرے حلقے کا انٹرسٹ ہے. اور کہیں پہ سیاستدان 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے تو بیوروکریٹ اس کو بریک لگاتا ہے کہ یار کل یہ چیز میرے پہ نہ پڑ جائے. اس ٹائم آپ نے سیاستدان کو بٹھا دیا ہے, بیوروکریٹ کے ہاتھ ساری طاقت دے دی ہے, وہ بے لگام طریقے سے کرپشن کر رہے ہیں. سیاستدان بولتا بھی ہے تو اس کی آواز کہیں سنی نہیں جاتی. تو آپ نے اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کو اس دور میں, جو کہ ہمارے دور میں بڑی اسٹرانگ تھی, اس دور میں آپ نے اس کو بالکل ختم کر